آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزہ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا بازار وہاں گرم ہے، وہ کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے ان کے حالات کو۔ میری طرف سے بیان میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے اس بارے میں بات کرنے میں، ایک تو سفر کی وجہ سے میں کئی دنوں سے تقریباً 1.5 ہفتے سے زیادہ ہو گیا مسلسل سفر میں ہوں، ابھی بھی میں مسقط میں ہوں۔ ہمارے عمانی بھائیوں نے مجھے یہ اپنی پگڑی بھی پہنا دی ہے، تو اسی پگڑی کو پہن کے میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں۔ اور دوسری تاخیر کی جو وجہ ہوئی ہے ایک سفر، اور دوسری وجہ یہ کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، وہاں ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ کچھ ذرائع مجھے پتہ چلے، تو میں نے کہا کہ میں پھر تاکہ جب میں کوئی اس بارے میں بات کروں تو ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان تک ہم امداد کیسے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ تو یہ وجہ بنی ہے میری ایک ریکارڈنگ میں تاخیر کی۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں جس میں ہمیں اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف جاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس پوری جنگ میں اسرائیل ظالم ہے، فلسطینی مظلوم ہے۔ کیونکہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا جس میں فلسطینیوں کی طرف سے ایک تنظیم کی طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے اسرائیل پر، جس میں بہت ساری عورتیں، بچے، ان کے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور پھر پورا یورپ متحد ہو گیا، امریکہ متحد ہو گیا، احتجاج کرنے لگے۔ بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم تو قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جائے لڑائی میں، جنگ میں، لیکن یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ جب بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو البادی الاظلم، عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے کہ جو پہل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اصل ظالم وہ ہوتا ہے۔ یہ حالات یہاں تک پہنچایا فلسطینیوں کو کس نے ہے؟ آپ اگر ایک طرف احتجاج کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی تو احتجاج کریں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اگر ہم 125 سال پیچھے جاتے ہیں تو جب دوسرے جنگی عظیم کے خاتمے کا ٹائم تھا، یہودیوں نے اس وقت مطالبہ کیا برطانیہ سے کہ ہمیں فلسطین میں ایک الگ ریاست چاہیے۔ یہودی پوری دنیا میں ایک ریاست بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے مختلف ملکوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن اس پہ اتفاق نہ ہوا۔ تو یہودیوں کے جو بڑے تھے، جو زیادہ شاطر دماغ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں مذہبی تڑکا لگا دیں اور یہود قوم کو ہم مذہب کے نام پہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں، تو مذہب ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے، جو صہیونی ہیں، انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بیت المقدس چونکہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا مرکز رہا ہے، یہودیوں کا قبلہ رہا ہے، اور وہاں سے ہماری خلافتیں دنیا پہ قائم ہوئی ہیں، لہذا وہ ہمارا ہے اور ہمیں وہاں جمع ہونا ہے۔ پوری دنیا میں ایک امن کی، ایک جنگ عظیم کے بعد ایک امن پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک خامخواہ میں شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی بیت المقدس کو میں یہودیوں کو لا کے آباد کیا جائے، اور اس کے پیچھے آباد کاری کے پیچھے منصوبہ یہ تھا کہ یہودی وہاں پہ ایک الگ ریاست بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی کنٹری اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کنٹری میں جا کے آباد ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں وہاں ایک الگ ریاست بناؤں گا۔ دنیا میں آج بھی کوئی کنٹری اس کی پرمیشن آپ کو قطعاً کسی صورت میں نہیں دے گا۔ اس کے لیے برطانیہ کا سہارا لیا گیا۔ 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ جی ہم یہودیوں کو فلسطین میں آباد کریں گے۔ دنیا میں بڑا شور شرابہ ہوا اس پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ برطانیہ نے یقین دہانی کرائی کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں، ان کا جو حق خود مختاری ہے، وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگا، جو حقیقت میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا تھا دنیا کے سامنے۔ بالآخر یہودی آباد ہونے لگے، اور دنیا سے 33% یہودی چند سالوں میں، 10-15 سال کے عرصے میں پوری دنیا سے سمٹ کے فلسطین میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پر سورشیں ہونے لگیں، اور فلسطینیوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ جو آباد ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہاں ہماری حق خود مختاری کو چھیننا ہے اور اپنی ایک ریاست قائم کرنا ہے، اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب 45 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے، برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، اور برطانیہ یہودیوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اقوام متحدہ بیچ میں کودی ہے، اور اقوام متحدہ نے کچھ سفارشات پیش کی، جن میں ایک اہم سفارش یہ کہ یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، اسرائیل سے، لیکن
بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا. اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں فلسطین میں تباہ کر دیے اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا. ہزاروں شہید ہو گئے اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی. یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا جو کہ 100% غاصبانہ تھا. یعنی وہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا اس کے بھی خلاف تھا. یہ 80% علاقے پہ اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے, یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا. 67 میں بہت بڑی وار ہوئی, آپ سب کو معلوم ہوگا. اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی. مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی, بین الاقوامی قانون کے خلاف, یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی. اسلحہ دیا اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نہر سوئس پہ قبضہ کیا. سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ, فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں, بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں. مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے, لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی اور اسرائیل بہت پاورفل تھا. لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو, اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا, جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا. اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے. اسرائیل کمزور ہوا ہے اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے. مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا, جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا, اپنا تسلط ختم کرے گا اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے. اس پر عمل ہوا اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں, پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک. اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے. 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی. 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں, لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا, نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں, 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں, جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے. اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو بی بی سی کی نیوز کے مطابق
پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے گئے ہیں. پرسوں میں بی بی سی کی نیوز سن رہا تھا کہ بی بی سی نے بتایا کہ ایک شخص کا انٹرویو لیا جا رہا ہے جس نے بتایا کہ اس مکان کے اندر میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے بم گرنے سے. آپ بتائیے جب مغربی میڈیا یہ کچھ بتا رہا ہے تو حقائق تو اس سے 10 گنا شاید زیادہ ہوں. آج پوری دنیا خاموش ہے. جس طرح سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے وہ احتجاج نہیں ہو رہا. میں ایک وہی بات کر سکتا ہوں جو اس وقت دیگر علماء کر رہے ہیں, دیگر مذہبی اسکالرز کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک دوسرے کو لان تان پہلی بات تو مت کریں. ہم یہ نہ کریں وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. یہ طریقہ اس وقت بہت غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے, اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس ظلم میں کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ سارے یہودی بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں, ان کے سینوں میں بھی دل ہے. بہت سے یہودی بھی اس وقت ان صہیونی یہودیوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو ہمیں متحد, جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. اور ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, احتجاج کر کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے کہ ہمارے حکمران اس وقت جتنی بھی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. دیکھیں اس وقت اسلامی ملکوں کے پاس بہت بڑا المیہ یہ ہے اور یہ بہت بڑی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ جو ملک فوجی لحاظ سے پاورفل تھے, جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتے تھے, یا تو ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا گیا یا اکنامکلی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا, جس میں لیبیا کی مثال آپ کے سامنے, عراق کی مثال آپ کے سامنے, شام کی مثال آپ کے سامنے, وہاں کیا خانہ جنگی ہو رہی ہے, اور پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ایک مضبوط فوج ہے لیکن اکنامکلی بالکل کھوکھلا کر دیا گیا ہے ہمیں. تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کا اسلامی کنٹریز حصہ بن رہے ہیں, اور جن ملکوں کے پاس ایک اکنامکلی وہ بہت مضبوط ہے ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا, اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد شاید اسرائیل کو مضبوط کرنا ہی تھا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں, ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں جو ریاست کی طرف سے جو آفیشلی احتجاج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے, اس کو دنیا سنتی ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں, بلکہ بہت سے غیر مسلم کنٹریز بھی اس وقت ایسے ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے. اس وقت دنیا میں 20 یا 22 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے, جن میں کچھ غیر مسلم کنٹریز بھی ہیں. تو ہم اگر متحد ہو کے ایک آواز اٹھائیں گے, حکمران تو جو کریں گے وہ کریں گے, لیکن ہم حکمرانوں کو احتجاج کر کے مجبور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. مجبور نہ بھی کر سکیں, کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ یا پرامن احتجاج کر کے, جلوس نکال کے, ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا, جو جمہوری طرز حکومت میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے, جو ہماری طاقت میں ہے. دیکھیں کینیڈا اور یو کے میں بھی آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پرامن احتجاج کروانا پوری دنیا میں یہ آپ کا حق ہے, آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ دیں گے اس میں. تو کم از کم اس سے فلسطینی بھائیوں کو جو غزہ میں بمباری کا شکار ہے ان کو یہ تسلی تو ہوگی کہ کوئی ہمارے غم میں رونے والا ہے. مظلوم کے لیے یہ تسلی بھی ایسے موقع پہ بہت ہوتی ہے جب ساری دنیا نے مظلوم کو نہتا چھوڑ دیا ہو. یہ تسلی کہ کوئی ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ رونے والا ہے, ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے. تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے بھی غزہ کے مظلوموں تک ہمارے لیے مدد پہنچانا, ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے, ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے, ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے مدد پہنچانا ممکن ہو, تو ہمیں مدد کا وہ طریقہ اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے جہاں تک رابطے کیے, جہاں تک میری نالج ہے, پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کوشش کی کہ اپنی ہم یہاں کسی طرح غزہ تک مدد پہنچائیں, لیکن آپ کو معلوم ہے, میں نے بتایا آپ کو کہ چاروں طرف سے بارڈر بند ہے. غزہ پہنچنا عملی طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی سرنگ بنا کے چلا جائے اور وہاں ان کی مدد کرے. نارملی کسی شخص کے لیے یہ کام ممکن نہیں ہے.
کچھ ٹرسٹ ایسے ہیں جو غزہ کے اندر ہی ہیں، جو ترکی کے ٹرسٹ ہیں، اور آپ جب پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کریں گے تو وہ ان ٹرسٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ رجسٹرڈ ٹرسٹ ہیں جو غزہ کے اندر موجود ہیں، تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارے شاگرد چلا رہے ہیں ان کا رابطہ ہو گیا غزہ کے اندر موجود ان ٹرسٹ کے ساتھ۔ تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے پاکستان میں مدد کر سکتے ہیں، باہر سے بھی رقم بھیج سکتے ہیں۔ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے، وہاں بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ غزہ کے ان مظلوموں تک اپنی مدد پہنچا سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یوں سمجھیں کہ جیسے واقعہ مشہور ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کر آتا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ یہ تو کیسے پانی بجھا سکتا ہے، اس سے آگ کیسے بجھا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیامت میں اللہ کو بتا تو سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا۔ یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال وہ سبق بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم اس وقت فی الحال یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک تو ہم بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں، جو لوگ اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے فلسطین میں جو مظلوم ہیں، غزہ کے مظلوم اس وقت، ان کی مظلومیت پہ بھرپور طریقے سے بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو روکنے کی کوشش میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں۔ اور ٹرسٹ کے ذریعے کوئی بھی ٹرسٹ جو قابل اعتماد ہو، آپ کے علم میں اگر کوئی اور ٹرسٹ ہے جو قابل اعتماد ہے تو آپ اس کے ذریعے رقم پہنچائیں، ان کی مدد کریں اپنے مظلوم بھائیوں کی۔ لیکن ایک بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں 2 نمبر لوگ بھی بیچ میں کود جاتے ہیں، جو لوگوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زلزلہ میں، سیلاب جب بھی ملک میں آیا، اس طرح کے ڈیزاسٹر میں ہم نے دیکھا کہ کچھ فراڈی لوگ بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو جو بھی قابل اعتماد ادارے ہیں، آپ ان کے ذریعے وہاں تک مدد پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے اس کا انتظام کیا ہے، تو آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے آخر میں ان کا لنک موجود ہے، اور وہ کن ٹرسٹوں کے ذریعے غزہ تک مدد پہنچا رہے ہیں، ان ٹرسٹوں کا بھی آپ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے ان کے بارے میں بھی آپ پوری معلومات ان سے لے سکتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اور اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا بین الاقوامی دنیا نے تو یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو جس قوت کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے شاید اس قوت کے ساتھ وہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنی بھی مسلم کنٹریز کے حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کی اور اپنا جو حقیقی فرض بنتا ہے اس فرض کو ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور بین الاقوامی دنیا کو بھی اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ وار اگر نہ رکی اور اسی طرح سے، کیونکہ سوویت یونین اور وہ کنٹریز جو اس وار کے اگینسٹ ہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے خود ہی